جس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں، جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ وظیفہ ہمیں دیا ہے۔ یہ وظیفہ العزیز آپ کا مال کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس اتنا مال آئے گا کہ انشاءاللہ آپ بھی خوش ہوں گے اور لوگ تو حیران ہوں گے کہ بھائی کہاں راستے کھول دے گا، دروازے کھول دے گا، رزق کی فراوانی ہوگی، کشادگی ہوگی، قرض ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں آئیں گی کہ آپ نے کبھی دوربین لگا کر بھی نہیں دیکھا۔ آپ واقعی جلدی مالدار ہونا چاہتے ہیں، آپ پر قرض ہے، آپ چاہتے ہیں جلد سے جلد یہ قرض ختم ہو، جلد سے جلد بھائی میں مالدار لوگوں میں شامل ہوں، میں زکوٰۃ دینے والے میں شامل ہوں، میں اچھی زندگی گزار سکوں، تو ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ایگریمنٹ کے ساتھ آپ کو بہت جلد اتنا مال ملے گا کہ آپ بھی حیران، لوگ بھی حیران۔ لوگوں نے تو حیران ہونا ہی ہے، بھائی کدھر سے مال آ گیا یار، راتوں رات مالدار ہو گیا۔ تو آپ نے بھی حیران، لوگوں نے بھی حیران، لوگ خود آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے کہ بھائی لے لو۔ تو بھائی ایک کوئی بری بات نہیں لوگوں نے آنا اور آپ کے جیب میں پیسے ڈالنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے وحی بھیجی، موسیٰ آپ کو جو بھی آتا ہے، آپ کے ساتھ جو بھی اچھائی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، وہ ہم بھیج دیتے ہیں، وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، تو اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ جو دست غیب لوگ کہتے ہیں نا، دست غیب سے روزی، دست غیب سے کس طرح ملتی ہے؟ وہ کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالتا نا۔ دست غیب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھو سورہ طلاق کی آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کدھر سے آ رہا ہے، وہ ہم گمان ہی نہیں ہوتا، راستے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ جب کسی کو راستے کھول دے تو اس کو کوئی بند کر سکتا ہے؟ کسی کا کوئی مجال ہے کہ اس کو بند کریں؟ تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا، دروازے کھول دے گا، رزق کی فراوانی ہوگی، کشادگی ہوگی، قرض ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں آئیں گی کہ آپ نے کبھی دوربین لگا کر بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایسا وظیفہ اور آسان ترین وظیفہ دیتا ہوں، آپ کو آسان ترین وظیفہ دیتا ہوں، جس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں، جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ وظیفہ ہمیں دیا ہے۔ یہ وظیفہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ہمیں دیا ہے، تو اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، جب قسم بھی کھا لے تو یار پھر بھی کوئی یقین نہ کرے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ قسم تو تاکید کے لیے ہوتا ہے نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ قسم کھاتے ہیں، بھئی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے قسم کھائے ہیں، والفجر ولیال عشر، قسمیں کھائی ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو ایسے یقین نہیں آتا۔ جب وہ قسم کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر یقین زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور عرب میں ویسے بھی لوگوں کی عادت تھی کہ جب کسی بات پر قسم ہو جائے تو پھر ان کو بہت تاکید سے سنتے تھے، ان کی بڑی تاکید ہوتی تھی کہ بھائی قسم کھا لی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی نہیں چھوڑی، اور قسم میں بھی قرآن میں قسم کھا کر عربوں کی وہ بات بھی پوری کر دی۔ تو قسم بعض اوقات انسان مجبوری کی حالت میں صحیح بات پر کھا سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ویسے ہی کوئی شک اس میں نہیں، اور جب قسم بھی کھا لے تو پھر آپ مال بڑھانا چاہتے ہیں نا، آپ مال کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ مالدار ہونا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ لے لو، آپ کے لیے، ہمارے سب کے لیے انشاءاللہ مالدار ہو جاؤ گے، بہت جلد مالدار ہو جاؤ گے۔ آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں برکت، آپ کے گھر میں برکت، آپ کے کاروبار میں برکت، آپ کے پیسوں میں برکت، آپ کے بچوں میں برکت، ساری زندگی میں برکتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ بس اس وظیفے کو آپ سٹارٹ کریں، شروع کریں۔ وظیفہ کیا ہے؟ اتنا آسان ہے، بس اجازت کی بھی اس میں ضرورت ہی نہیں، اجازت ہے، سب کو اجازت ہے، لیکن ویسے اجازت کے لیے میں جو ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی وظائف کیا کام کریں گے جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو سب سے پہلے نماز تو پڑھا کریں، بھئی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے نا،
وظیفہ تو جب کام کرے گا جب اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ وظیفے کا مطلب یہی ہے کہ ہم وظیفہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں اور قرآن کی صورتیں پڑھیں، وظیفہ پڑھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہماری دعا قبول ہو۔ تو جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ اس طرح رزق حلال کی طلب ہمیشہ کریں، حرام مال سے بچ کر رہیں، ورنہ پھر یہ وظیفہ بھی کام نہیں کرے گا کہ آپ کے خدا نخواستہ حرام مال سے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اپنے پیٹ کو، اپنے بچوں کے پیٹ کو حرام مال سے نہ بھرا کریں، بلکہ رزق حلال کی طلب کریں ہمیشہ۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین کامل ہو کہ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ پہ یقین کامل ہو۔ یقین کامل نہ ہو تو پھر وظیفے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اللہ پہ یقین ہی نہیں ہو، وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے۔ حدیث قدسی کے مطابق، ابھی لمبی چوڑی تقریر میں نہیں کرنا چاہتا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل رکھنا ہے۔ اور چوتھا اور آخری بات کہ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کا تلفظ، اس کا طریقہ ٹھیک ہو۔ تو آئیے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کیا ہے؟ جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے۔ دیکھو، ہم جتنا بھی مال آپ کے پاس آئے، جتنا بھی آپ کا آمدن ہو، اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور آپ صدقہ کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ دیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ویسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا تو اس میں کوئی شک ہی نہیں، مال اس سے زیادہ ہوگا، اس میں برکتیں آئیں گی۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قسم کھائی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، تو مالی پریشانی ختم کرنے کے لیے صدقہ سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں۔ صدقہ کس طرح کریں گے؟ اب یہ وظیفہ کس طرح پڑھیں گے ہم؟ بھائی، ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو آپ کسی پر احسان کرنے کے لیے کسی پیشہ اور فقیر کو دیں، وہ اس میں شمار نہیں ہوگا۔ بھائی، خاص کسی مسکین غریب کو دینا ہے، لیکن صرف اللہ کی رضا کی نیت۔ آپ کے پاس جتنا آمدن آتا ہو، مثال کے طور پر آپ کے 50,000 روپے ماہوار آتا ہو، تو اس میں سے 1% مقرر کر دیں۔ مثال کے طور پر 10%، 15% آپ نے اللہ کے لیے دینا ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ پر فرض ہو، یعنی زکوٰۃ تو تب فرض ہوتی ہے جب اس پر سال گزر جائے نا، یہ زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا میں، زکوٰۃ علیحدہ ہے اگر آپ پر فرض ہو، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نفلی صدقہ۔ آپ کے پاس جتنا مال آتا ہو تو آپ اس میں سے 1% مقرر کر دیں کہ مثال کے طور پر 10%، بس آپ نے وہ غریبوں کو دینا ہے۔ آپ نے وہ غریبوں کو دینا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا ہو جائے، ایسا کریں آپ کہ جب کسی کو ضرورت ہو وہ تو آپ دیتے رہیں، لیکن رمضان سے شروع کریں۔ رمضان جب گزر جائے تو شروع کریں، جتنا آپ کے پاس آمدن آتا ہے تو اس میں سے پرسنٹیج مقرر کر کے وہ رکھ لیا کریں۔ جب رمضان آئے گا تو آپ کے پاس کافی ماشاءاللہ صدقے کا مال جمع ہوگا، تو رمضان بھی ہوگا، رمضان میں لوگوں کو ضرورت بھی زیادہ ہوگی، تو مسکینوں غریبوں کو تقسیم کریں، اور صدقہ کی نیت سے، لیکن آپ کے دل کی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دکھلاوے کے لیے لوگ کہیں گے واہ بھائی رمضان میں بہت خرچے کر رہا ہے، بڑا ثواب کما رہا ہے۔ بھائی بڑا صحیح ہے نہیں، صرف اللہ کی کوشش کریں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر پتہ چل بھی جائے، آپ کے دل میں نیت صحیح ہونی چاہیے۔ تو آپ ہر رمضان میں اس طرح کریں، رمضان گزر جائے تو آپ اپنی جو آمدن ہوتی ہے اس میں سے پرسنٹیج نکالا کریں اور اس میں رکھ لیا کریں، جمع کرتے رہیں۔ جب رمضان آئے گا تو پہلی رمضان سے پہلے یا رمضان میں آپ اس کو مسکینوں غریبوں پر تقسیم کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا مال کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ کے مال میں اتنی برکتیں آئیں گی، آپ کے پاس اتنا مال آئے گا کہ انشاءاللہ آپ بھی خوش ہوں گے اور لوگ تو حیران ہوں گے کہ بھائی کہاں سے آ رہا ہے، وہ اسی صدقے کی وجہ سے آ رہا ہے،
اسی صدقے کی برکت سے آ رہا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کا یہ ہے کہ اس سے مال کم نہیں ہوگا، جب کم نہیں ہوگا تو زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس میں برکتیں آئیں گی، بیماریاں نہیں آئیں گی۔ بہت سے لوگوں کے مال میں برکت اس لیے نہیں ہوتے، وہ بیمار پر سارے لگ جاتے ہیں۔ اتنے آج کل ایک بھی بیمار ہو جائے، ہسپتال لے جائے تو ساری پونجی، سارا مال ختم، سارے جو آپ نے جمع کیے ہیں وہ اسی پر لگ جاتے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بیماری نہیں آئے گی، اس میں برکتیں ہوں گی، آپ مالدار ہو جائیں گے، آپ کے مال میں برکت آئے گی، اور آپ خوشیوں والی، آپ کے بچے خوشیوں والی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے اور صحیح نیت سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔